آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تصویر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس تصویر کو پڑھنے والے کو 1000 حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے، اس کی تمام قضائے نماز ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، آگ بجھا دے اور سب سے بڑے گناہ گار کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تصویر عظیم الشان راز ہے۔ محترم فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تصویرات دیکھی، پڑھی یا سنی ہیں، ان میں سے سب سے بہتر ہے وہ شاندار تصویر یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، مدینے کی فضا پرسکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ پوری توانائی کے ساتھ آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر سے خدمت ہوئے۔ 400 نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لانے والے نورانی فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا جبرائیل امین علیہ السلام بڑی تیاری کے ساتھ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز ہوئے اور سلام و ادب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئی اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام اور مرتبہ دے گا کہ دیکھنے والے حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں چاند کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی اللہ ہے، یا پھر کوئی قریبی فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ بولے گا، نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آئی ہوں۔ ہاں، اور پھر وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پل صراط پر سے بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں یا درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطرے سے بھی زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کی حالت میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کے دروازے اس پر کھل جائیں گے، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظہ میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جان لیں کہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ساتھی اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رات دن پڑھے، مجھے ایسا مقام، مرتبہ اور شرف نصیب ہوا جو اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں حکومت مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خلیفہ ثانیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ان کلمات کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی اور کبھی رد نہیں ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں قرآن حفظ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات پڑھے تو قرآن ان کے دل میں اس طرح اتر گیا جیسے وہ صدیوں سے حافظ قرآن ہو۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ بھی پل صراط سے برق رفتار کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، تو یہ کلمات ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اپنے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ ایک بات واضح کی جاتی ہے کہ یقیناً ہر کسی کا حساب کتاب ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ
بھی ہوں گے جو اپنی زندگی میں ایسا عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں اتنی اور اگر زیادہ لکھ دیے جائیں تو یہ نیکیاں ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط بجلی کی طرح آسانی سے پار ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا بھی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ وہ کلمات جان سکے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں مانتے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گیا۔ ناظرین، حشر کے دن سورج 9.5 بازوؤں پر ہوگا، زمین تابے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں لت پت ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا، نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا کہ لوگوں کے جمع کفیل میں ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی نور ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی، کیا یہ کوئی نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، یا پھر کوئی فرشتہ؟ آخر یہ کون خوش نصیب ہے جو آسمان سے ایک اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص اور قریب بندوں کے نصیب میں ہی لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور جو لوگ حج اور عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم از کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعا کرتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی کوئی ذریعہ ہوتا کہ ہم طواف کعبہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو اے اللہ پاک ہمیں صرف خواب میں ہی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس وہ ہے جن کے پاس نہ مال ہوتا ہے نہ درہم۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکی ختم ہو گئی لیکن حقوق باقی رہ گئے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نبینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانہ چاہ، سب سے پہلے کوڑی کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد چاہیے تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا، اور پھر پوچھا، تم کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، اونٹ۔ بس اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا، اچھے بال تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس کے ہاتھ پھیرے تو وہ خوبصورت ہو گیا، اور پھر اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ پھر اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرے تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا اور اسے نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، بکری۔ بس اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئی۔ پھر وہی فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا، مجھے دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے جیسا کر دے گا۔ پھر گنجے کے پاس آیا تو اس نے بھی انکار کیا تو اسے بھی دعا دی کہ اللہ تمہیں پہلا جیسا کر دے گا۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا، میں مسکین اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا، یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جتنا چاہے لے لو۔ فرشتے نے کہا، اپنا سامان اپنے پاس رکھو، یہ سب محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دعا اور کلمات بتائیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ یہ کلمات ہیں، سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئے ایک بار ثواب کی نیت سے
میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر اللہ کے حضور کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی دعا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔